جیسے ہم نے بہت ساری اللہ کی نعمتوں کی ہم نے قدر نہیں کی، ویسے ہی ماہ رمضان شریف کا بھی خیال ہم نے نہیں کیا اور اس کی ناقدری کی. اور اس کی ناقدری کا سب سے بین ثبوت، واضح ثبوت یہ ہے کہ ماہ رمضان جس مقصد کے لیے اس کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا، ہم نے اس مقصد کو کبھی اپنی نظر کے سامنے نہیں رکھا، کبھی نہیں رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ نماز کیوں فرض کی گئی، نماز کا مقصد کیا ہے معلوم نہیں، اس لیے مسجد سے باہر نکلے لڑکیوں کو گھورنا شروع کر دیا. عشاء پڑھ کر کے گھر سے نکلے، گھر جانے کے بعد اللہ رحم و کرم فرمائے کسی کو اللہ نے توفیق دی، تلاوت کیا، ذکر و اذکار کیا، سو گیا، اور کسی نے رات اپنی اللہ جانے کس کام کے اندر گزار دی. ایک چیز میں عرض کر دوں، اسے ذہن میں رکھیے گا، میں کسی کی کمائی کے بارے میں انٹرفیئر کرنے والا نہیں ہوں. سب اپنی کمائی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، سب جانتے ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کروں گا آج، اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، اگر کسی کی کمائی حرام کی ہے تو خبردار اس سے افطار کسی کو مت کرانا. مت کرانا اس سے افطار. اور اگر یہ سمجھ کر تم افطار کراتے ہو کہ اس کمائی سے میں افطار کراؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اللہ میرے گناہ کو معاف فرمائے گا، کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے. یاد رکھیں، آپ کو اگر کوئی گندگی کا ڈھیر لا کر آپ کے سامنے پیش کر دے، آپ قبول کریں گے اسے؟ تو حرام کی کمائی کا یہ سب کر کے آدمی کرتا ہے، نہیں اللہ قبول فرماتا. افطار ضرور کراؤ، لیکن کوشش کرو کہ پیور کمائی کا ہو، ضرور کراؤ. اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوکوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں، پیاسوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کا جو ثواب بیان فرمایا، اور میں نے جب اس حدیث کو پڑھا اور اس پر غور کرنے کی میں نے کوشش کی تو میرے عقل کے دریچے کھل گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو افطار کراؤ، روزے دار کو افطار کراؤ. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور سے افطار کرا دو، اس سے نہیں کرا سکتے تو دودھ سے افطار کرا دو، اس سے نہیں کرا سکتے تو پانی کے گھونٹ سے افطار کرا دو، کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہاری گردن کو آزاد کر دے گا. یعنی افطار کرانے والے کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے گی. افطار کی فضیلت.